الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا فرمایا۔ اس کا اولین مخاطب اور اولین مصداق حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پاک ہیں۔ اس پہ 14 صدیوں سے کوئی اختلاف نہیں ہے مسلک حق اہل سنت و جماعت میں، اور وہ لوگ بھی جو خود کو اہل سنت و جماعت کہتے آ رہے ہیں ابھی 1-2 صدیوں سے، وہ بھی اس بارے میں اختلاف نہیں رکھتے کہ اس سے مراد حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پاک ہماری مائیں، کیونکہ اللہ رب العزت نے قرآن میں فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم وازواجہ امہاتہم، کہ نبی تمہاری جانوں سے زیادہ تمہارے قریب ہیں اور ان کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں۔ تو اس آیت کا اولین مصداق اور مخاطب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج ہیں، کیونکہ ان سے پچھلی تمام آیات میں اللہ رب العزت یا نساء النبی کہہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پاک سے مخاطب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پاک سے یا نساء النبی کہہ کے ڈائریکٹ ان سے مخاطب ہے، تو لہٰذا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پاک مراد ہے۔ لیکن ہم مولا کائنات سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حسن اور امام حسین رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو بھی احادیث صحیحہ کی روشنی میں اہل بیت اطہار میں مانتے ہیں۔ حدیث قصہ موجود ہے سنن نسائی میں، جامع ترمذی میں، سنن ابی داؤد میں، صحاح ستہ کی متعدد کتب میں احادیث موجود ہیں۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک چادر کے نیچے ان چاروں افراد کو لے کے اور پھر یہ آیت پڑھی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، یہ آیت پڑھی اور پڑھ کے فرمایا اے اللہ یہ میری اہل بیت ہے۔ کیا مطلب کہ اگر کوئی شخص، اگر کسی کو کوئی غلط فہمی ہو تو اس کی غلط فہمی دور کر دی مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے، اور معترضین کا اور کل کو پروپیگنڈا کرنے والوں کا منہ بھی آپ نے بند کر دیا۔ کل کو کوئی کہہ سکتا تھا کہ سیدہ فاطمہ الزہرا تو اگلے گھر چلی گئیں شادی کر کے، ابو طالب کی بہو بن گئیں، تو اب یہ اس گھر کی اہل بیت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی چادر کے نیچے لے کے یہ فرما دیا کہ کوئی یہ گمان نہ کرے کہ یہ اگلے گھر کی ہیں تو یہ ان کی اہل بیت ہوں گی۔ فرمایا میں نے ان کو چادر کے نیچے لے لیا ہے، یا اللہ وہ آیت جو تو نے نازل کی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یا اللہ یہ بھی میری اہل بیت ہیں۔ تو کیا مطلب ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اگر کل کو کوئی ناسبی یا کوئی مولا کائنات کا سیدہ فاطمہ کا دشمن ان آیات کریمہ سے جن میں اللہ رب العزت حضور کی ازواج مطہرات پاک سے مخاطب ہے، ان کا سہارا لے کے وہ کہے کہ نہیں جی حضرت علی کو ہم اہل بیت سے نہیں مانتے، ان کی اولاد کو اہل بیت سے نہیں مانتے، حسنین کریمین کو، اور سیدہ فاطمہ میں سے جو اولادیں ہوئیں، سیدہ زینب ہوئیں، ام کلثوم ہوئیں، حضرت علی اور سیدہ فاطمہ کی جو اولاد ہے، تو ان کا منہ بند کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت پڑھ کے ان کی تخصیص فرما دی کہ یہ بھی اہل بیت میں ہے۔ اب مسلم ٹوڈے کے نام سے جس نے چینل بنایا ہے، جس کا نام ابرار ابن جابر جیلمی ہے، میں بارہا کہہ چکا کہ میں اس کو جیلمی اس لیے کہتا ہوں کہ اس کی نسبت جو ہے وہ مرزا محمد علی انجینئر سے ہے، اس کی وجہ سے اس کو جیلمی کہتا ہوں، اس کے کوئی رہائش یا مسکن کی وجہ سے نہیں، واللہ علم وہ کس شہر کا ہے، لیکن اس کی نسبت مرزا جیلمی سے، اس لیے اس کو جیلمی کہتا ہوں۔ وہ اس نے اپنے مرزا کے سابقہ ممدوح جوید احمد غامدی کے بارے میں ایک ویڈیو بنائی تھی، اور اس میں یہ حال ہی میں، اور اس میں وہ برس پڑا اس پہ کہ جوید احمد غامدی کہتا جی پہلے تو ہم اس کوشش میں تھے، ساری زندگی ہم یہ کوشش کرتے رہے کہ ازواج مطہرات پاک کو اہل بیت میں شامل کروائیں اور منوائیں اہل تشیع کو، کہ وہ مانیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج جو ہیں وہ اہل بیت اطہار میں شامل ہیں۔ تو ہم ان سے کہتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں کہ تم نے ساری زندگی کیا کوشش کی ہے کہ مرزا جیلمی کو مارکیٹ میں آئے 10 سال ہوئے ہیں، تمہیں ابھی یوٹیوب پہ آئے جمعہ 8 دن ہوئے ہیں، تو تم کس طرح کہہ سکتے ہو کہ جی ہم کوشش کرتے رہے؟ تمہارے مرزا جیلمی نے یا تم نے ایسے کون سے دندان شکل دلائل دیے ہیں کہ جو 14 صدیوں کے علماء امت نے نہیں دیے، یا نصوص قطعیہ موجود نہیں تھی، اور تم نے آ کے کوئی ایسے دلائل دیے کہ جس کو تم کہہ سکو کہ جناب ہم نے تو سر توڑ کوشش کی، ساری زندگی محنت کر کے ہم نے یہ دلائل نکالے ہیں، اور ہم یہ روافظ کو پیش کر رہے ہیں کہ لو جی ان دلائل کے سر پہ تم ازواج مطہرات پاک کو اہل بیت میں شمار کرو، جب اللہ رب العزت کا قرآن انما یرید اللہ کہہ رہا ہے
اور اس سے پہلے مخاطب بھی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج سے ہے. تو اب کس طرح اس پہ تو کوئی دلائل دینے کی ضرورت ہی نہیں رہ گئی. لیکن پھر بھی ہم کہتے ہیں کہ تم یہ جو کہتے ہو کہ بڑی محنت کیا اور بڑا سر توڑ کوشش کیا تو یہ نہیں ہوا وہ نہیں ہوا, تم نے کون سی ایسی دلیل دی ہے جو علماء اہل سنت نے نہیں دی اور تم نے دی ہے؟ اس کا جواب ہمیں دے دو. انشاءاللہ نہیں دے سکیں گے. کہتا ہمیں یہ امید نہیں تھی کہ سیدہ فاطمہ الزہرا اور حضرت علی اور امام حسنین کریمین کو اہل بیت میں شامل کرنے کے لیے دلائل دینے پڑیں گے. تو وہ تمہارے غامدی نہیں کا ہے نا, وہی غامدی جو تمہارا ممدوح تھا, تمہارے مرزے کا ممدوح تھا. کل تک تو مرزا جیل میں اس کی تشہیر کر رہا تھا. کل تک تو وہ کہہ رہا تھا قادیانیوں کے بارے میں اگر آپ نے کوئی موقف لینا ہے تو جوید احمد غامدی صاحب کے لیکچر سنیں. کیونکہ جوید احمد غامدی صاحب نے کیا کہا, اس نے جوید احمد غامدی سے سوال ہوا کہ جناب اگر یہ قادیانیوں کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو اس نے کہا کہ ایک شخص اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ وہ کلمہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑھتا ہے, تو کہتا ہے مجھے کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ میں اس کو مسلمان نہ سمجھوں. یہ موقف ہے کہ جس کی تشہیر کے لیے مرزا جیل میں کہتا تھا کہ غامدی صاحب کو سنیں. اور پھر اس نے کہا کہ مجھے غامدی صاحب کا یہ موقف جو ہے نا اس معاملے میں ٹھیک لگتا ہے. وہ موقف کیا تھا؟ کہہ رہا تھا ان کے افکار و نظریات جو ہے نا مرزا جیلمی کے بارے میں, قادیانیوں کے بارے میں, ان کا آپ موقف سنیں. تو ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم تو پہلے بھی جوید احمد غامدی سے اختلاف رکھتے تھے پہلے دن سے. یہ نہیں کہ اس نے ہمارے کسی عالم پہ پھپتی کسی